اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے جس دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے تو وہ لوگ مڑ گئے پھر گئے، تو دراصل انہیں شیطان نے بہکا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ تمام تعریفات حمد و ثنا کبریائی اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے، بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تمام صحابہ پر اور تمام اہل بیت پر۔ سورہ آل عمران کی 155 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جنگ احد کے دن جو معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جب ان تیر اندازوں نے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر بیٹھایا تھا، 50 تیر انداز، ان میں سے 40 جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان کے امیر نے انہیں منع کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جو بھی صورتحال ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے اور یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو جو وہ درہ چھوڑنے پر آمادہ تھے ان میں سے ایک صحابی نے فرمایا کہ یہ اس وقت تھا جب کوئی معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا، اب چونکہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور کافر بھاگ گئے ہیں اور مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، لہٰذا اب یہ صورتحال ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ 40 تیر انداز اس درے سے نیچے اتر کر مال غنیمت سمیٹنے لگے اور باقی 10 تیر انداز جو ہیں وہاں پر باقی رہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکے والوں کی طرف سے کافروں کی نمائندگی کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے پیچھے سے گھیراؤ کیا اور درے کی طرف سے جو ہے وہ دوبارہ حملہ کیا مسلمانوں پر، اور اس سے پھر مسلمانوں کو انتہائی شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمان وقتی طور پر منتشر ہو گئے، بکھر گئے، حتیٰ کہ یہی وہ بعد والا حملہ تھا جنگ احد میں کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں جو ہے وہ گھس گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شہادت کا نقصان مسلمانوں کی جماعت کو اٹھانا پڑا، اور وہ فتح جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حصے میں بغیر کسی نقصان کے دی تھی، وہ ایک انتہائی شدید نقصان میں بدل گئی، اور اس کا سبب اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے وہی ہے کہ جو ان 40 صحابہ نے وہ درہ چھوڑا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ دکھانے کے لیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان مخالفت کرنے والوں کو نقصان اور
اسی طرح مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جو صحابہ وہ درہ چھوڑ کر آئے تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے واپس آ گئے اس دن جس دن دو لشکر ٹکرائے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان کے ان بعض اعمال کی وجہ سے، بعض اعمال کون سے؟ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، یعنی آپ نے فرمایا کہ درہ نہیں چھوڑنا، انہوں نے چھوڑ دیا، یہ بعض اعمال ان کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہکا دیا اور وہ درہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی نیتوں میں خرابی نہیں تھی، ان کی نیتیں درست تھی اور کوئی مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے کا بھی ارادہ ان کا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف شیطان کے بہکاوے میں آئے، تو اس کے بعد انہوں نے جب اللہ رب العزت سے توبہ کی تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا، درگزر فرمائی۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ سورہ آل عمران کی 155 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ رب العزت کی جو صفت مبارکہ حلیم ہے، الحلیم بردبار، اس کے بارے میں جو ہے وہ مختصر بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 263 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، نیکی والی بات، قول معروف نیکی والی بات، و مغفرۃ اور معافی والی بات، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ اور خیرات سے، یتبعها اذی کہ جو صدقہ کرنے والا اس کے پیچھے ایک اذیت، ایک تکلیف جو ہے اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بردبار ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، انہی آیات میں آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو تم اپنے صدقات کے ساتھ، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے ساتھ احسان مت جتلاؤ، یعنی کوئی شخص خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے اور اس مدد کے ساتھ ساتھ وہ پھر احسان بھی جتلاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں وقت تمہاری مدد نہیں کی تھی، میں تمہارے کام نہیں آیا تھا۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال جو ہمیں اس وبائی صورتحال میں دیکھنا پڑی ہے کہ جب ہر طرف وہ صورتحال جو کبھی ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ بعض علاقوں میں قحط آیا تو وہاں پر انتہائی مخدوش صورتحال ہوئی اور لوگ انتہائی زیادہ پریشان ہو گئے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ وہ صورتحال جو ہم پڑھا کرتے تھے قحط کی صورتحال میں، وہ صورتحال اس وقت ہمیں جو ہے وہ عملی طور پر دیکھنے کو ملی ہے کہ جب کاروباری زندگی معطل ہو گیا، ہر شخص اپنے گھر تک محدود ہو گیا، اور جو غربا تھے، غریب اور مسکین لوگ جو کمانے سے لاچار ہو گئے تو وہ محتاج ہو گئے ان لوگوں کے جو مالدار تھے، متمول تھے، غنی تھے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں نے کیا کیا کہ جب ان کی مدد کی اور انہیں خوراک پہنچائی، راشن پہنچایا یا کسی بھی طرح کی مدد کی نقدی کی صورت میں، تو کیا کیا کہ انہیں مدد دیتے وقت ان کی تصویریں کھینچی اور وہ ہر جگہ جو ہے انہیں منتشر کیا ان تصویروں کو۔ تو یہ بھی وہ صورتحال ہے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہنا اور معافی والی بات کہنا بہتر ہے اس صدقے سے جو تکلیف پہنچائے۔ تو اب ان میں سے کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہیں، لیکن جب یہ صورتحال ہوئی وہ مجبور ہوئے، لاچار ہوئے اور مجبوراً انہیں وہ تصویریں بنوانا پڑی، تو اس صدقہ اور خیرات کے ساتھ جو انہیں ملا اس سے زیادہ انہیں اذیت اور تکلیف بھی جو ہے وہ پہنچی۔ تو ایسی صورتحال میں آئے دن آج ہمارے سامنے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ بعض ایسے خوددار لوگ ہیں کہ جو وہ ہاتھ پھیلانے کی بجائے انہوں نے خودکشیاں کر لی، انہوں نے اپنے بچوں کو مار دیا، خودکشیاں کر لی، بچوں کو زہر دے دیا، خود زہر کھا لیا، بچوں کو جو ہے وہ گولیوں سے جو ہے وہ قتل کر دیا، یا نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔
اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ محلے والے جو صاحب حیثیت ہیں وہ نہیں جاتے ان کے پاس، ایک ایک گھر کو چھان بین نہیں کرتے، ان کی جو ہے وہ رکھوالی نہیں کرتے، دیکھ بھال نہیں کرتے، تاکہ معلوم ہو کہ کون مستحق ہے اور وہ اسے خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر کے آ جائیں۔ تو جب یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں مفقود ہے تو اس کی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارنا جو ہے وہ زیادہ وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً ہر وہ اہل علاقہ اس کے ذمہ دار ہیں جس علاقے میں یہ معاملات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت کی صفت حلیم وہ بیان ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی صفت مبارکہ الحلیم یہ 11 مرتبہ آئی ہے، اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے لغوی معنی ہے بردبار، دانش مند اور متحمل مزاج، یعنی ایسی ذات جس میں تحمل ہو۔ تحمل کس چیز کا ہو؟ کہ مخالف بات سن کر، مخالف نظریات سن کر بھی وہ غصے میں نہ آئے، یا اسے غصہ آئے تو وہ برداشت کر لے۔ تو یہ مراد ہے الحلیم سے، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتے۔ یعنی جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لوگ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کو غصہ بھی آتا ہے اور اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن اس غصے پر اور اس ناراضگی پر اللہ کی یہ جو صفت ہے الحلیم، برد و باری والی، یہ غالب آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے اس وقت جو ہے وہ عذاب دینے سے یا اس گناہ کا بدلہ دینے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں اور اسے مہلت دے دیتے ہیں اس انسان کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں عذاب دینے میں جلدی کرے تو پھر اس زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچے، یعنی ہر انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء کے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو غلطیوں سے اور خطاؤں سے پاک ہو۔ سورہ آل عمران کی 155 نمبر آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ان صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، تو گویا ان سے بھی جو ہے وہ غلطی سرزد ہو گئی۔ تو صرف انبیاء کی وہ ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے اور جنہیں اللہ رب العزت نے خطاؤں سے، غلطیوں سے محفوظ فرما لیا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو خطاؤں سے اور غلطیوں سے پاک ہو۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے میں جلدی کرتا اور تمہاری خطاؤں پر پکڑ کرتا تو اس زمین پر کوئی بھی جو ہے وہ انسان باقی نہ بچتا۔ تو یہ مراد ہے الحلیم کا، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتے۔ اسی طرح نافرمانوں کی نافرمانیاں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب جلد انتقام پر اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ صفت الحلیم یہ اللہ رب العزت کی دوسری صفات کے ساتھ مل کر آئی ہے، جس طرح الغفور بخشنے والا، الغنی بے پرواہ، العلیم جاننے والا، اور الشکور قدردان قدر کرنے والا۔ تو ان صفات کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی جو ہے یہ صفت الحلیم آئی ہے۔ علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی صفت الغفور ہے، غفران، بخشش، اس کے ساتھ اللہ کی صفت حلم کا آنا، بردباری کا آنا، یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جلد عذاب نہیں دیتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور توبہ کے لیے اس بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بردبار ہے، انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور جب وہ بندہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح
جو اللہ کی صفت غنی کے ساتھ الحلیم اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کو ایذا دینے والے، شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے وہ اللہ کی نگاہ میں بالکل حقیر اور ذلیل ہیں، یعنی ان کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں تو اللہ ان کی پرواہ کرے، تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی بے پرواہی کے ساتھ صفت الحلیم آئی ہے۔ اسی طرح علم کے ساتھ، علم جاننا، اللہ کی صفت علیم ہے، العلیم جاننے والا، اس کے ساتھ صفت الحلیم آئی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اللہ کی بردباری کی انتہا ہے، اللہ کی برداشت کی، اللہ کی بردباری کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے، اور ہر خاطی کے، ہر نافرمان کے ہر گناہ کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت برداشت کرتا ہے، حلم کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی برداشت کی انتہا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کی صفت الشکور ہے، اس کے ساتھ حلیم کی صفت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کو قبول فرماتا ہے، یعنی ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ جو نیک اعمال کر رہا ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ رد کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وہ گناہ کر رہا ہے ان کی سزا اور ان کا بدلہ وہ اللہ نے مؤخر کر دیا، لیکن جو وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اور ان نیک اعمال کے صلے میں اللہ رب العزت اس کو جلد ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ تو یہ مراد ہے الشکور کے ساتھ الحلیم کی صفت آنا۔ اور پھر اس بندے کے نیک اعمال کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا رہتا ہے زمانہ مستقبل میں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور ان گناہوں سے توبہ کر لے جو ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ وہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ مراد ہے، یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفت الحلیم ہے، ان صفات کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ باقی مزید حکمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ، اشج تم میں دو عادتیں ہیں، یحبہم اللہ تعالیٰ ان دونوں عادتوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا الحلم والانات، کہ بردباری اور نرم مزاجی، یعنی اشج بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے اندر دو صفات تھیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان دونوں صفات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو گویا ایک صحابی کے اندر ان دو صفات کا ہونا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو ایک عام امتی اگر ان دو صفات کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عام انسان، عام امتی سے بھی ان دو صفات کو پسند کرتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ الحلم بردباری ہے، الانات نرم مزاجی ہے۔ تو یہ دو صفات ایسی ہیں کہ جب وہ ایک انسان میں آ جاتی ہیں، اس انسان کے معاملات جو ہے وہ برداشت میں اور کنٹرول میں آ جاتے ہیں کہ وہ خواہ خواہ کا غصہ نہیں کرتا، خواہ خواہ جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ غصہ نہیں دکھاتا، تاؤ نہیں دکھاتا، اور بد کلامی نہیں کرتا، اور برداشت کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر معاملات جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب معاملات جو ہے وہ جاتے ہیں ٹکراؤ کی طرف، غصے کی طرف، عدم برداشت کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بھی ہیں۔
ایک تو یہ مراد ہے کہ مرد اور عورت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں، اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کے ماں باپ ہیں کہ وہ بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ تو اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں اور مختلف قبائلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ سب سے زیادہ مکرم ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو اب ایک یہ آیت مبارکہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ انسان کے اندر جو صفت ہے حلم کی، بردباری کی اور نرم مزاجی کی، وہ صفت ہے۔ تو معاملات اس وقت انسان کے خراب ہوتے ہیں کہ جب یہ صفت انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، بردباری والی، حلم والی، انات والی یہ صفات انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر معاملات جو ہے وہ ٹکراؤ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی صورتحال میں مختلف قبائل کا ٹکراؤ، مختلف اقوام کا ٹکراؤ، اور مختلف ذاتوں کا ٹکراؤ، مختلف مذاہب کا ٹکراؤ، مختلف مسالک کا ٹکراؤ، اور ہر طرف جو ہے وہ ٹکراؤ، ہر طرف ٹکراؤ، ہر شہر میں ٹکراؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو صفات اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، الحلم والانات، بردباری اور نرم مزاجی، وہ بحیثیت انسان ہم نے اپنے اندر سے ختم کر دی ہے۔ اب ہمارے اندر کیا ہے؟ اب ہمارے اندر تکبر ہے، اب ہمارے اندر وہ ایک، ہمارے ذہن میں ایک احساس برتری ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ اپنی قوم کا جو ہے وہ احساس تفاخر ہے، کہ جسے ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ جس طرح عرب ممالک ہیں، عرب ممالک کو یہ زوم ہے کہ وہ عرب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ افصح اللسان ہیں، اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ عجمی ہے، گونگی ہے۔ پھر عربوں میں آپس میں قبائل کا ٹکراؤ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اوس اور خزرج کا ٹکراؤ تھا، آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں۔ اسی طرح مکے کے قبائل تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی جنگیں جو ہیں وہ سال ہا سال چلتی تھیں، کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ الطاف حسین حالی نے یہ اشعار کہے ہیں کہ اگر وہ ریس مقابلہ ہو رہا ہے گھوڑا بڑھانے کا، تو اگر کسی دوسرے کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، کہ دیکھ رہے کہ میرا گھوڑا وہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے، لیکن اچانک جو ہے پیچھے سے دوسرا گھوڑا آیا، وہ آگے بڑھ گیا اور پہلا نمبر لے لیا، اس پر جنگیں شروع ہو گئی، اور 40 50 60 سال تک جو ہے وہ ان کی جنگیں جاری رہیں۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہ میرا جانور پہلے پانی پیے گا، تمہارا جانور بعد میں پانی پیے گا۔ اس پر جو ہے وہ 50 سال تک جو ہے وہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ کیوں جنگیں ہو رہی ہیں؟ کہ حلم نہیں تھا، بردباری نہیں تھی، احساس تفاخر تھا کہ ہم جو ہے وہ اعلیٰ قبیلے سے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہم سے کمتر ہے۔ تو یہی صورتحال آج کے دور میں ہے۔ عرب میں مصر، اہل مصر، وہ عربوں میں فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم قدیم ہیں، ہم قدیم ہیں، ہم فرعون کے دور سے ہیں۔ تو وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اصل عرب ہیں، باقی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ نکلے ہیں، یا وہ عربوں میں ضم ہوئے ہیں، وہ اصل عرب نہیں ہیں، عربوں میں آ کر ضم ہوئے ہیں، اصل عرب جو ہے وہ ہم ہیں۔ جس طرح ہم سندھ کے لوگ ہیں، ہمیں یہ تفاخر ہے کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ موئنجو دڑو کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں، صرف شناخت کی حیثیت سے۔ اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نظریات بنا لیتے ہیں، ہم ان چیزوں کو جھگڑے کا سبب بنا لیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کے ٹکراؤ سے، اس طرح کے جھگڑوں سے اقوام جو ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اقوام ترقی کب کرتی ہیں؟ کہ جب وہ اپنی روایات کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کی فلاح کے لیے
انسان ذات کی ترقی کے لیے، انسان کی بہبود کے لیے مل جل کر کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قبائل میں اور گروہ میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی پہچان ہم بنیں کہ کون قدیم ہے کون جدید ہے۔ یہ فخر کا سبب نہیں ہے، یہ ایک تعارف تو ہے، لیکن اسے انا بنا لینا، فخر بنا لینا، اس سے کیا ہوتا ہے پھر وہ آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا اس کے الٹ جو ہے پھر وہ نظریات اپنا لیتا ہے اور معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں وہاں پر جنم لے لیتی ہیں اور معاشرے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا اصل ریزن، اصل سبب وہ صفت ہے الحلم، جو پھر انسانوں کے اندر سے اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج یہ ساری دنیا جو جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اور آپس میں نظریات کا ٹکراؤ ہے، آپس میں تفاخر ہے، آپس میں تکبر ہے، آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، اور اس کے لیے اب بڑی بڑی اقوام جو ہے انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے کہ اس دنیا پر ہمارا غلبہ ہونا چاہیے، دوسری قوم کہتی ہے نہیں ہمارا غلبہ ہونا چاہیے۔ اس سے اب آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا کی صورتحال کس بگاڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ حالانکہ قوموں کا تعارف، قوموں کی تہذیب وہ صرف تعارف کا ذریعہ بنتی ہے، پہچان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے ہاں مکرم عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے۔ اللہ کے احکام کیا ہیں؟ کہ اس دنیا میں امن ہو، سکون ہو، عدل ہو، امن و آشتی ہو، انصاف ہو۔ یہ اللہ کے احکام ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی قوم من حیث القوم اللہ کے ان احکامات کو قبول نہیں کرتی، قبول کر کے اپنے اوپر، اپنی قوم کے اوپر نافذ نہیں کرتی، اور وہ اسی ایک رو میں بہے چلے جا رہی ہے کہ جس رو میں ساری دنیا بہے چلے جا رہی ہے، تو پھر ساری دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، ساری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ جنگ عظیم اول ہمارے سامنے ہے، یہی احساس تفاخر تھا، اور یورپین ممالک کو جنگ عظیم دوم ہمارے سامنے ہے، وہی احساس تفاخر اور احساس تکبر تھا کہ جس کی وجہ سے کروڑوں انسان ان کی اناؤں کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اور اب تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو اس وقت صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، سامنے آتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنا احساس تکبر سے، احساس تفاخر سے، اس سے عام جو انسان ہے، جو انسانیت ہے اس دنیا کی، وہ پریشانی کا شکار ہے، وہ مشکلات کا شکار ہے، اور وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں سوائے چند ملکوں کے تکبر کے اور فخر کے اور کوئی اس میں جو ہے وہ سبب نہیں ہے۔ برداشت ختم ہو گئی ہے، حلم ختم ہو گیا، دانش مندی ختم ہو گئی ہے، اور وہاں پر ضد، انا، تکبر اور وہی دور جاہلیت والے جو مزاج تھے لوگوں کے، وہی اس اعلیٰ تعلیم یافتہ دنیا میں اقوام نے ریاستی سطح پر جو ہے وہ اپنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو اگر اس دنیا میں امن لانا ہے، اس دنیا کے انسانوں کی فلاح جو ہے وہ ہمیں مقصود ہے، اور اس دنیا میں امن و آشتی اور عدل قائم کرنا ہے، اس کے لیے یہ جو ہماری ضد ہے، ہماری جو انا ہے، احساس تفاخر ہے، احساس تکبر ہے، اسے ختم کر کے بردباری، برابری کی سطح پر ہر انسان کو اپنے جیسا سمجھنا، یہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ یہ کب آئے گا؟ جب ہم میں حلم آئے گا، جب ہم میں بردباری آئے گی، وہ صفات جو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے برداشت کے حوالے سے جب ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں گی، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، معاشرتی سطح پر، جب ہمیں برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم اپنے مخالف کی رائے سن کر بھڑکیں گے نہیں، طیش میں نہیں آئیں گے، ہم اسے کبھی غدار کا لقب دے کر، کبھی کافر کا لقب دے کر، کبھی مرتد کا لقب دے کر، کبھی گستاخ کا لقب دے کر، اور کبھی جو ہے وہ کوئی اور اسی طرح کے عجیب و غریب جو ہے وہ القابات دے کر اسے اپنا دشمن نہیں بنائیں گے، اسے نیچے نہیں کریں گے، اسے حقیر نہیں کریں گے۔
تو جب یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں گی اس وقت جو ہے پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ برابری کی سطح پر جب چلنا شروع ہوگا تو امن و آشتی کی طرف، عدل کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے جو دکھ اور پریشانی کی حالت میں یہ پڑھنی چاہیے، جس میں اللہ رب العزت کی صفت الحلیم جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ جو عظمت والا ہے، جو حلیم ہے، بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو عرش کریم کا رب ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ کب؟ جب کسی انسان کو دکھ آئے، جب کسی کو پریشانی آئے، جب کسی کو مشکل حالات آئیں، جب طبیعت میں بے چینی آئے، جب طبیعت میں گھبراہٹ آئے، جب انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، جب انسان اپنے حالات سے مایوس ہو جائے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ دعا سکھائی، کیونکہ مسلسل کفار کی سازشیں تھیں، حملے تھے، تو صحابہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ اس میں اللہ رب العزت کی بے شمار صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، العظیم، الحلیم، رب، اور اسی طرح الالہ جو ساری صفات کا مجموعہ ہے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے انسان کو، اور خصوصاً ان حالات میں، یہ جو وبائی ایام ہے کہ جب ساری دنیا پریشانی کا شکار ہے، انسانیت جو ہے وہ مایوسی کی طرف جا رہی ہے، تو اس مایوسی کے وقت میں صرف ایک سہارا ہے اور وہ اللہ کا سہارا ہے۔ تو اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے، اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر جو ہے وہ اپنے لیے عافیت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ